حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا، آپ نے اس وراثت کا مطالبہ کیا۔ آپ نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو بکر آپ ایسے کیجئے، وہ جو فدق کا مال تھا، فدق کے باغات تھے اور خیبر کے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ جو اللہ کے نبی کا تھا وہ ہمیں ہمارے تصرف میں دے دیں، ہم ان کا خود خیال رکھیں گے، کیونکہ وراثت ہے، وہ ان کا حصہ تھا، اب ہمارے تک پہنچنا چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بی بی سیدھی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انبیاء کا یہ خاصہ ہوا کرتا ہے کہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، نہ نبیوں کا کوئی وارث بنتا ہے، نبی جو بھی چھوڑ کر جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تب سے لے کے مرتے دم تک، وفات تک ابو بکر سے بات نہیں کی، اور بالاتفاق امت کا اجماع ہے کہ تمام کائنات پر پیدا ہونے والے تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ذات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب تھوڑا سا مسئلے کو میں اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات واضح کر دوں، حضرت صاحب میں اس مسئلے کو اختلافی نوعیت سے ذکر نہیں کر رہا، میں اس مسئلے کو اس لیے بھی ذکر نہیں کر رہا کہ فرقہ واریت کی دعوت دوں، میں صرف ایک مسئلہ ہے جس کو بیان کرنے لگا ہوں عام فہم سادہ اور تھوڑے سے ٹائم میں، اور اس کی وضاحت بعض احباب پھر کہیں گے سر جی اس کو اس طرح کر کے بیان کرتے، کر صاحب اس کو یہاں سے مزید وضاحت کرتے، جہاں جہاں سے آپ سمجھتے ہیں وضاحت طلب ہے وہ بعد میں وضاحت ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہاں پہ وضاحت کریں گے تو لوگ سمجھیں گے شاید فرقہ واریت کی بات ہے۔ یہ مالک سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کی ذات، آپ کی زندگی، آپ کے ماہ و سال، شب و روز اور نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد والی زندگی کن نشیب و فراز سے گزری، اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ جتنا ممکن ہوا ہم وہ بیان کر چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں آئے ہوئے 7 برس گزر چکے اور آپ کی ہر وقت کی کوششیں، کاوشیں، تمام تر توانائیاں اور ہر قسم کی جد و جہد وہ دین اسلام کی سربلندی اور اس کی تبلیغ اور تدوین اور ترویج کے لیے، آپ اسی کوشش کے لیے سرگرم ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش قدمی کی ہے خیبر کی طرف، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کے ساتھ ہمکنار کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھیر سارے مال غنیمت سے نوازا۔ اب جہاں یہود خیبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ اور زیر اثر تھے اور آپ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، جس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ تجارت کے معاملات میں مزارعت کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ کام کوئی اور کرے گا اور منافع آدھا آدھا کیا جائے گا اور زمینیں کسی اور کی ہوں گی، جس کے جواز کی بھی شکل نکلتی۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ قسم کی حکمت عملی، جہاں پہ آپ ایک قائد ہیں، ایک نبی ہیں، ایک رسول ہیں، وہاں پہ اعلیٰ قسم کے تجارت دان بھی ثابت ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جائے تاکہ اسلام کو اور مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے جو سبق رکھا وہ بھی قابل ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام نے تمام یہودیوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کچھ معاہدات کے پیش نظر ان کی جان بخشی کر دی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کبھی بھی دہشت گردی والا دین نہیں رہا، اسلام ہمیشہ امن کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو قتل کروایا، میں گاہے بگاہے اور ہر جگہ پر اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن لوگوں کو قتل کروایا ان کی سزا، اور وہ اس قابل تھے کہ ان کو قتل ہی کیا جائے، ان کی شرنگیزیاں، ان کی شرارتیں اور ان کی خباثتیں اس قدر عروج پر پہنچ چکی تھیں کہ سوائے قتل کے ان کی سزا باقی نہیں تھی، اور ایسا ہی ہر معاشرے میں ہوا کرتا ہے، ہر گورنمنٹ اور ہر اسٹیٹ اسی طرح کا معاملہ کیا کرتی ہے کہ پہلے تو وہ اجازت نہیں دیتی کہ کسی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جائے، اور اگر کسی کی بغاوت ثابت ہوتی ہے تو فوراً اسے تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے بغیر کسی چوں چرا کے اور بغیر کسی رعایت کے۔
لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ رحمت للعالمین ہے، لہٰذا تمام جہانوں کے لیے رحمت بننا، آپ علیہ السلام نے پھر عملی زندگی سے بھی یہ بات ثابت کی، اور آپ نے کئی بار ان یہودیوں کو اور کئی ایک منافقوں کو اور کئی مشرکین مکہ کو آپ علیہ السلام نے کئی بار مہلتیں دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی کیا۔ اور یہود خیبر کی طرف ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھنے والا قدم، اس کی ہر کڑی یہود خیبر کے ساتھ جا کے ملتی تھی۔ میں نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا کہ ہر اٹھنے والی سازش جو اسلام کے خلاف اٹھتی تھی، ان کی کہیں نہ کہیں کڑی جا کے یہود سے ملتی تھی۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ سرنڈر کر چکتے ہیں اور اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری جان بخشی کر دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند معاہدوں کے تحت ان کی جان بخشی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہاں پہ کام کرو، تمہاری زمینیں تمہاری ملکیت نہیں ہیں، تم یہاں پہ صرف کام کرنے کے لیے رکے ہو، لہٰذا جو کام کرو گے تمہاری محنت آدھا منافع تمہیں دیا جائے گا، اور یہاں سے حاصل ہونے والا باقی آدھا منافع وہ مسلمانوں کے لیے خاص ہوگا۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام جب یہاں پہ خیبر کے لیے آتے ہیں تو آپ نے کچھ ایک صحابہ کو قریب قریب کی وادیوں میں بھی بھیجا، جہاں سے ایک وادی فدق بھی ہے، یہاں بھی یہود آباد تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے محیصہ بن مسعود کو اس طرف بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ اسلام قبول کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے اوپر لشکر کشی کر چکے ہیں، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اسلام کو قبول کر لو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے تابع دار بن جاؤ، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر لشکر کشی کی جائے اور تمہیں تہس نہس کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں سے خیبر سے فارغ ہو کے واپس آتے ہیں تو محیصہ بن مسعود یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیغام لے کے فوراً فدق پہنچ جاتے ہیں، اور فدق کے یہودی اس بات کو لیٹ سے لیٹ کیے جا رہے ہیں اور لٹکائے جا رہے ہیں کہ ہم اسلام قبول کریں یا سرنڈر کریں یا جنگ کریں، تو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیتے، اور صرف باتوں میں اس لیے لٹکائے جا رہے ہیں کہ خیبر سے کوئی خبر آ جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو شکست ہو گئی ہے، لہٰذا شکست کی خبر سننے کے بعد سرنڈر کرنا یا ان باتوں کو تسلیم کرنا یا اللہ کے نبی کو نبی تسلیم کرنا یہ پھر کوئی معنی نہیں رکھتا، لہٰذا ہم یہودیت پر قائم رہیں گے اور وہاں سے خبر آ جائے گی۔ اور انہیں اس بات کا یقین بھی تھا کہ اگر خیبر کی طرف پیش قدمی کی ہے تو خیبر کے یہودی تو بڑے طاقتور ہیں، اور ان کے قلعے اور ان کا اسلحہ اور ان کے جنگجو لوگ اور تو پوری تیاری کے ساتھ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی بھی یہاں سے واپس نہیں آئیں گے۔ اور انہیں کیا پتا تھا، نصرت تو ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور فتح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی بھی تعداد، کسی شخصیت کا معاملہ، اسلحہ کا معاملہ، آپ کی تدبیروں کا معاملہ، کبھی یہ اولین ترجیح نہیں ہوتی یا اولین عنصر نہیں ہوتا کسی بھی فتح میں۔ یہ اسباب ہوا کرتے ہیں جن کے اختیار کرنے کا شریعت نے حکم تو دیا ہے، لیکن فتح کا انحصار ان چیزوں پر نہیں رکھا۔ اسی لیے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت نے جو فتح دی اور نصرت کی، وہ اللہ رب العزت نے اسلام کی فتح اور نصرت اور تائید کی تھی، نہ کہ ہم یہ کہیں اسلام کی فتح وہ حضرت علی نے، اسلام کو اللہ نے فتح دلائی۔ اور اسی کے دیکھیں صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنتے ہیں تو خالد بن ولید کو وہاں سے بلوا لیا جاتا ہے جہاں کے وہ گورنر ہیں اور جنگوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں ایک عام تاثر جانے لگ گیا تھا کہ جس جنگ میں خالد ہوتا ہے اللہ اسے فتح دیتے ہیں، اور حضرت عمر نے خالد کو معزول کر کے واپس بلایا، کہا تمہارے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ فتح ہمیشہ اللہ دلواتے ہیں اور دین اور اسلام کی فتح اللہ کی نصرت سے ہوتی ہے، خالد کے موجود ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ عقیدہ لوگوں کے درمیان یہ شکوک اور شبہات یا لوگوں کے درمیان یہ اٹھنے والی باتیں اور لوگوں کے درمیان یہ اٹھنے والی خوشی کہ خالد جس جنگ میں ہے اللہ فتح دے دیتے ہیں، اس عقیدے کی نفی کرتے ہوئے حضرت عمر نے انہیں واپس بلوا لیا، کہا اب لڑو، دیکھتا ہوں کہ اب اسلام شکست کھاتا ہے۔ اسلام نے پھر بھی فتح حاصل کی ہے، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خالد کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو اسلام ہے اور اللہ رب العزت کا وعدہ اور اس کا قاعدہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دین کو صرف غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر کے دکھائے گا۔ شخصیات سے، اسلحے سے یہ اسباب ضرور ہیں، لیکن فتح اور نصرت اور تائید یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور اللہ فتح دلاتے ہیں، باقی اشخاص پر یا شخصیات پر اس کا انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں سے واپس ہوتے ہیں اور یہاں پہ محیصہ کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ ایسے کریں، یہاں سے واپس چلے جائیں، ہم جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم یہاں سے جگہ خالی کرنے کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی آپ کے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔
لہٰذا یہ کچھ اور باتیں بھی اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف کہتے ہیں، لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ میں یہ باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتاؤں گا۔ اتنے میں یہ خبر بھی آن پہنچتی ہے کہ اللہ رب العزت نے خیبر کو فتح کر دیا ہے اور مسلمان فتح یاب ہو کے واپس آ رہے ہیں۔ یہاں فدق کے یہودی اب حضرت محیصہ کو رشوت کی پیشکش کرتے ہیں کہ ہم نے جو باتیں کی ہیں اسلام کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یا کوئی ایسے معاملات ہوئے ہیں تو آپ اللہ کا واسطہ ہے اللہ کے نبی کو نہ بتائیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو زیورات دیتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی ساری قوم کے عورتوں کو کہا کہ جتنے زیور ہیں تمہارے پاس وہ اکٹھے کرو اور ان کو دے دیتے ہیں، لہٰذا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ہماری شکایت اور شکوہ نہ کریں اور یہ ہماری باتیں نہ بتائیں۔ محیصہ آپ صحابی ہیں، کیسے خریدا جا سکتا ہے؟ ایمان ہے، تھوڑی نہ اس طرح کے لوگ ہیں جو نام نہاد مسلمان ہیں کہ پیسہ دیکھو اور رال ٹپک پڑی، ایسا نہیں تھا۔ اور یہ محیصہ ہیں جس کا ایمان دیکھیں کہ صرف آپ نے قاصد بنا کے بھیجا اور بات ہے، اور ان لوگوں نے اپنی عورتوں کے زیور سامنے رکھ دیے کہ حضرت صاحب صرف آپ نے زبان بند رکھنی ہے کہ ہم نے جو اسلام کے خلاف باتیں کی ہیں آپ نے وہ باتیں نہیں بتانی۔ ایسا کا اسلام اس طرح کا ہے کہ وہ گوارا نہیں کرتے کہ یہ مال لے لیا جائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے باتیں چھپا لی جائیں۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، تھوڑا سا مال ہے اور سامنے محیصہ ہیں اور چند خبریں ہیں جو چھپانی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں اور فدق کے یہودیوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے اور چند ایک معاہدات طے پاتے ہیں، اور وہ معاہدات یہ ہیں کہ سب سے پہلے ان کی جان بخشی کر دیتے ہیں، لیکن یہاں سے یہ شام کی طرف چلے جائیں، فدق سے تمام یہودیوں کو نکال دیا جائے اور جلا وطن کر دیا جائے۔ یہودی اس بات کو مانتے نہیں، وہ انکار کر دیتے ہیں کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اب یہودی ایک شرط رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن جتنی بھی باغات اور زمینیں اور یہاں کی فصلیں ہیں ہم سال بعد آیا کریں گے، اپنی فصلوں کا جتنا بھی ذخیرہ ہے اور جتنی بھی فصلیں ہیں اور زراعت کے معاملات ہیں، جتنا بھی اناج اور غلہ اور پھل ہیں ہم وہ توڑ کے لے جایا کریں گے، پھر سال بعد آپ یہاں رہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے باغات کا جتنا غلہ ہے وہ ہم لے جائیں گے۔ نہیں، بہت سیانے نہیں ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں یہ شرط منظور نہیں ہے۔ اب معاہدہ یہ پاتا ہے کہ تم یہاں رہو، جتنا غلہ ہے جتنے معاملات ہیں کام تم کرو، آدھی زمین تمہاری آدھی ہماری، لہٰذا آدھی زمین کا غلہ تم لینا، آدھی زمین کا غلہ ہم لیں گے۔ اسی معاہدے پر ان کی جان بخشی کی جاتی ہے اور یہاں پہ یہود کو آباد رہنے کا حکم۔ اسے کہتے ہیں مال فے۔ مال فے وہ مال ہے جو بغیر جنگ کے، بغیر گھوڑے دوڑائے، بغیر جہاد کیے، بغیر لڑائی کیے مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے۔ یعنی مسلمان کہیں گئے ہیں اور پہلے سے دشمن نے سرنڈر کر دیا کہ جی ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ جیسے مائیے سارا کچھ آپ کا، لہٰذا ہم آپ کے زیر سایہ زندگی گزاریں گے۔ یہ مال فے ہے، بغیر جہاد کے اور بغیر گھوڑے دوڑائے اور تلواروں اور تیروں کے مال حاصل ہو جائے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنا اختیار ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ ایسے کریں، اپنے قریبی رشتہ دار اور اپنے عزیز و اقارب، مساکین، غرباء میں آپ اس کو جیسے چاہے تصرف میں لائیں۔ اور فدق کے اندر ڈھیر سارا مال غنیمت تھا، یعنی مال فے تھا۔ یہ جو مال حاصل ہوا اس کے اندر ڈھیر سارے باغات تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی فدق سے آنے والا سارا غلہ، اس میں سب سے پہلے اپنی بیویوں کا حصہ نکالتے تھے اور سال بھر کا نان و نفقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو دے دیا کرتے تھے جو فدق سے آتا۔ باقی جو بچتا اسے بیت المال میں، یا جو جہاد کے لیے گھوڑے ہیں، مویشی ہیں، بیت المال کی چیزیں، ان کے لیے اسلام کی ترویج اور اس کی تبلیغ کے لیے سارے کا سارا وقف کیا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول رہا ساری زندگی۔ یہ ہے وہ فدق کا باغ جس کے لیے آج باقاعدہ ایک نظریہ اور فکر قائم کر دی گئی۔ فدق کا باغ ہو اور پھر یہ بھی نہ ہو کہ میری ملکیت ہے، صرف یہ ہو کہ اس کے اندر تصرف کرنا ہے، بیویوں کو حصہ دینا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو حصہ دینا ہے اور آپ کے قریبی رشتہ داروں کو حصہ دینا ہے جو بنتا ہے، اور باقی بیت المال میں میرے پیٹ میں بھی نہیں جانا، میرے حصے کا بھی نہیں ہے، میرے ذمے بھی نہیں، اور نہ ہی میں نے اپنی جائیداد بنائی ہے۔ اور سامنے ابو بکر ہو رضی اللہ تعالی عنہ، تو کیا یہ بات ماننے والی ہے کہ فدق کا باغ غصب کر لیا جائے گا؟ محیصہ اتنا سا سونا قبول نہیں کرتے، ادنا سے صحابی ہیں، اور کہا جا رہا ہے حضرت صاحب یہ آپ کا ہوا۔
کہتا ہے نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کر سکتا ہوں؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ محیصہ کا ایمان ہے۔ اور بالاتفاق امت کا اجماع ہے کہ تمام کائنات پر پیدا ہونے والے تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ذات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ حاشا وکلا، کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال کو اپنی ذاتی جاگیر بناتے ہوئے غصب کر لیں گے، کسی کا حصہ چھین لیں گے، ہو بھی نہیں سکتا، اور ایسا تھا بھی نہیں۔ یہ مال فے ہے، وراثت نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حق دیا گیا کہ آپ اس کے اندر تصرف کر سکتے ہیں، جس کو جتنا چاہیں مال دے دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر سے اختیار اپنی بیویوں کو سارا مال دیتے، پورے سال کا خرچہ دے دیتے، جب وہاں سے مال آتا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبیوں کو، اور بعد میں غرباء اور مساکین کو آپ اسی طرح تصرف کرتے رہے۔ لیکن آپ کی ملکیت، چلیں ایک لمحے کے لیے آپ مان بھی جائیں کہ یہ آپ کی ملکیت، آپ مال فے ملکیت نہیں ہوتا، صرف تصرف کا اختیار دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر چاہیں تو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول بن کے رہیں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ میرے مملوک ہیں، جیسے میں اللہ حکم دوں گا آپ نے ویسے کرنا ہے۔ چاہیں تو بادشاہ اور رسول بن جائیں، بادشاہ پھر خود تصرف کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کس کو پسند کیا؟ عبداً رسولا، کہ اللہ میں تیرا بندہ اور رسول بننا چاہتا ہوں، بادشاہ نہیں بننا چاہتا، تو مجھے تو جس طرح حکم کرے گا میں ویسے کروں گا، تیرا بندہ اور رسول رہنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا اللہ کے حکم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر تصرف کرتے رہے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب معاملہ ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت آتی ہے، تو ایک مسئلہ درپیش، وہ جو باغ فدق میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے تصرف میں تھا، آپ جیسے چاہتے جسے چاہتے دیتے، اس میں ایک اشکال یہ پیدا ہو چکا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ملکیت ہے، آپ جیسے چاہتے ہیں اس پہ خرچ، آپ ہی کا تو ہے، ہاں جی انہی کا ہی ہے، لیکن ملکیت ہے نہیں، یہ مال فے ہے۔ اچھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا، اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، آپ نے اس وراثت کا مطالبہ کیا، آپ نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو بکر آپ ایسے کیجئے، وہ جو فدق کا مال تھا، فدق کے باغات تھے، اور خیبر کے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ جو اللہ کے نبی کا تھا، وہ ہمیں ہمارے تصرف میں دے دیں، ہم ان کا خود خیال رکھیں گے، کیونکہ وراثت ہے، وہ ان کا حصہ تھا، اب ہمارے تک پہنچنا چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بی بی سیدھی بات ہے، بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اگر آپ جانتی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انبیاء کا یہ خاصہ ہوا کرتا ہے کہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، نہ نبیوں کا کوئی وارث بنتا ہے، نبی جو بھی چھوڑ کر جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام جس طرح اس مال میں تصرف کرتے رہے کہ اپنی بیویوں کو وہ خرچہ دیتے رہے، اور آپ تک جو مال پہنچتا رہا، عباس تک جو پہنچتا رہا، جہاں جہاں جو مال جتنا دیتے رہے، میں ابو بکر ایک سوئی کے نکے کے برابر کمی بیشی نہیں کروں گا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں تصرف کروں گا۔ رہا وراثت کا معاملہ، تو حضرت یہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی، انبیاء جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تب سے لے کے مرتے دم تک، وفات تک، ابو بکر سے بات نہیں کی۔ یہ اشکال والی جگہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ غصے ہو گئی۔ اب یہ اشکال ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو حصہ بھی نہیں دیا، وہ مال جو ان کا بنتا تھا غصب کر لیا۔ کہاں غصب کیا؟ غصب تو ہوتا ہے اپنے تصرف میں لانا، برابر حصہ ملتا رہا، اور پھر غاصب ہونے کے ساتھ ساتھ خائن ہونے کے اور دیگر فتوے بھی لگا دیے گئے۔ حضرت صاحب تھوڑا سا ذہن کو کھولیں، تعصب کی عینک اتاریں، تو آپ کو پتہ چلے گا
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو آپ سے بات نہیں کی، اس وقت کے محدثین، تابعین، صحابہ اکرام کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ ناراض ہو کے بات نہیں کی۔ اس حدیث کے لفظ کا معنی یہ ہے کہ آپ نے وفات تک پھر اس حصے کے بارے میں بات نہیں کی، یعنی آپ نے وفات تک پھر اس حصے کا مطالبہ ہی نہیں کیا، آپ نے بات ہی نہیں کی اس بارے میں۔ جب حدیث آ جائے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اماں فاطمہ کے سامنے ایک حدیث کا ذکر کیا جائے اور سیدہ فاطمہ اس حدیث کو سننے کے بعد غصے کا اظہار کریں؟ حاشا وکلا، اللہ کے نبی کی بات آ جائے اور اماں فاطمہ اس بات کو انکار کرتے ہوئے معاذ اللہ غصے کا اظہار کریں، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے بات نہیں کی، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے کے بارے میں کبھی بات نہیں کی۔ رہا غصے کا معاملہ، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ آپ نے صرف وہ حدیث ہے، آپ طبقات کبریٰ کو پڑھے اور دیگر کتابیں پڑھیں تاریخ کی اور احادیث کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ جب بیمار ہوتی ہیں، حضرت ابو بکر کو محسوس ہوتا ہے یا بتایا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ آپ سے کچھ غصہ تھی، وہ جو معاملہ ہوا تھا جو آپ سے پوچھا تھا۔ کہا اچھا، حضرت فاطمہ مجھ سے ناراض ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو فاطمہ کو غصہ کرائے وہ مجھے غصہ دلاتا ہے، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہوں کہ حضرت فاطمہ آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، میں آپ کو کیسے ناراض کر سکتا ہوں؟ آپ فوراً اٹھے، دروازے پہ دستک دی، اور دوپہر کا شکر دوپہر کا ٹائم ہے اور گرمی میں آپ باہر کھڑے ہیں، حضرت فاطمہ بیمار ہیں۔ حضرت علی آئے، دیکھا ابو بکر، کہا میں عیادت کرنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ آپ اندر آئے، کہا فاطمہ، ابو بکر آئے۔ کہا بکر آئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ عیادت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں آپ راضی ہیں اس بات پہ؟ یعنی کہ حدیث میں ہے نا کہ ایک انسان یا عورت اپنے گھر میں اس بندے کو داخل ہونے دے جس کو اس گھر میں داخل ہونے کو اس کا خامند پسند کرے۔ اگر آپ کا خامند پسند نہیں کرتا کہ فلاں بندہ آپ کے گھر میں آئے، عورت کو کوئی حق نہیں کہ اس کو گھر میں داخل کرے۔ تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ یعنی آپ خوش ہیں کہ وہ آ جائیں؟ کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہا تو ٹھیک ہے، مجھے ایک دفعہ پردہ کر لیں دیں، حجاب کر لیں دیں۔ حجاب کیا، بکر آئے، بیٹھے، کہا اللہ آپ کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، میں نے سنا آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ فضاحکت فرادیت، حضرت فاطمہ مسکرائیں، کہا وقتی غصہ تھا، تھوڑا سا معاملہ تھا، فرادیت، میں آپ سے راضی ہوں، میں کیسے ناراض ہو سکتی ہوں؟ یعنی حدیث سننے کے بعد میں کیسے ناراض ہو سکتی ہوں؟ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ اتنا سا معاملہ ہے۔ اور دوسرا سوال، کیا میراث میں حصہ صرف بیٹیوں کا ہوتا ہے؟ میراث میں سب سے پہلے حصے دار بیویاں ہوتی ہیں، اور امی عائشہ فرماتی ہیں بعض بیویوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ کا فدق کا جو معاملہ تھا، جو آپ کی ملکیت میں تھا یا آپ کے زیر تصرف تھا، اس کا مطالبہ کیا جائے ابو بکر سے۔ میں نے ان عورتوں سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بھی نبی چھوڑ کے جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ سب نے حصہ لینے سے ہاں دستبردار ہو گئی، بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی، حدیث آ گئی، بات ختم۔ اب اس بات کو لے کے اتنا واویلا کرنا اور پھر جھوٹی روایات اور قصے در قصے اور پھر بغیر تحقیق کے باتیں کیے جانا اور پھر صحابہ پر تبرہ کرنا، اور یہ صرف اور صرف تعصب ہے اور کوئی بات نہیں۔ اس کا تعلق صرف تعصب کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑی مصیبت کی بات یہ ہے ہماری نوجوان نسل تاریخ سے اور حقیقت سے ڈھیر ساری دور ہے، اسے پتہ ہی نہیں فدق کیا تھا، کس نے کیا کیا تھا۔ اب بعض ایک روایات میں ہے، دیکھیں بعض ایک روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی فاطمہ کو یہ ہبہ کر دیا تھا کہ یہ آپ کا ہوا۔ اب اگر ہبہ کیا تھا تو آپ نے وراثت کا مطالبہ کیوں کیا؟ ملکیت جو آپ کی ہو گئی تو وراثت کا مطالبہ غلط ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ہے، وہ چند ایک علماء نے اس کو بھی لکھا، وہ یہ ہے حضرت فاطمہ نے کبھی وراثت کا مطالبہ کیا ہی نہیں۔ آپ نے تو صرف ایک فتویٰ پوچھا
آپ نے یہ سوال بھیجا حضرت ابوبکر کے پاس کہ جی وہ وراثت جو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی فدق کے باغ کی، اس کا کیا معاملہ ہے، وہ تقسیم؟ تو حضرت ابوبکر نے آگے سے فتوے میں حدیث سنا دی، جی ایسے ایسے ہوتا ہے، اور آپ خاموش ہو گئی. آپ نے کبھی مطالبہ کیا ہی نہیں کہ مجھے وہ حصہ چاہیے. اور یہ بھی بات قابل غور ہے. لہٰذا اس بات کو یا اس مسئلے کو سن لینے کے بعد سب سے پہلی اور بنیادی نوعیت کی بات یہ ہے، جب کبھی بھی صحابہ کے بارے میں آپ کو کوئی مسئلہ سامنے آئے، اور خاص طور پہ مشاجرات صحابہ میں جس میں اختلاف ہے، دو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، آپس میں کوئی نوک جھوک ہو گئی، زبانوں کو لگام دے لیں، بچ جائیں گے، اللہ کی قسم بچ جائیں گے. لیکن جس انسان نے اپنی اس زبان سے، اور 1400 سال بعد اتنے فتنوں بھرے دور میں، اور پھر فتنوں کا شکار ہونے کے بعد، اور ایمان کی رتی دماغ میں ہونے میں، دین کا پورا نالج نہیں ہے، تقوی کا وہ معیار نہیں ہے، ہمارا وہ ایمان نہیں ہے، ان کے جیسے اعمال نہیں، اور ہم بنے بیٹھے ہیں ان دونوں صحابہ کے، ان شخصیات کے بارے میں جج بن کے اور فیصل بن کے، اللہ کی قسم ذلیل اور خوار تو ہو سکتے ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بچیں، کہیں ان کا معاملہ تھا جی اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. میں کون ہوتا ہوں یہاں بیٹھ کے کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والا، فلاں نے غلط کیا، فلاں نے صحیح، میں کیوں کہوں؟ اللہ نے میری زبان کو محفوظ رکھے. اب دیکھیں، جب بڑے بڑے کبار صحابہ سے عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا گیا، کہا گیا حضرت صاحب آپ فلاں فلاں کے بارے میں، جنگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی صحابہ کی جنگیں تھیں، اللہ نے میرے ہاتھ ان کے خون سے محفوظ رکھے، یعنی مجھے اس دور میں پیدا نہیں کیا اور میرے ہاتھ صحابہ کے خون سے رنگے نہیں، اللہ نے مجھے محفوظ کیا، بعد میں پیدا کیا. تو میں بعد میں پیدا ہو کے زبان کو کیوں ان کی عزت، ان کی بے عزتی کر کے ان کے خون سے کیوں رنگوں؟ اللہ نے شکر ہے میرے ہاتھ محفوظ رکھے. میں بھی ہوتا تو شاید صحابہ کے خلاف کھڑا ہوتا، اور میری تلوار پر کسی صحابی کا خون ہوتا، کس کو جواب دیتا؟ اللہ نے بچا لیا، بعد میں پیدا کیا. آج اگر میرے سامنے صحابہ کا ذکر ہوتا ہے تو میں اپنی زبان کو لگام دے کے بچنا چاہتا ہوں، نہ کہ میں اپنی زبان کو ایسے الفاظ کے ساتھ گندا کروں جو صحابہ کل کو مجھے پکڑ لیں. اللہ کا واسطہ ہے، جب آپ کو پتہ ہے فلاں صحابی ہے تو زبان کو لگام دیں. کوئی ضرورت نہیں اس طرح کی باتیں کرنے کی، اور نہ ہی اس طرح کے معاملات میں کسی ایک صحابی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی، اور نہ ہی کوئی اس طرح کے معاملات ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں سے نکلتے ہیں، اور حضرت صفیہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے، جو کہ رستے میں ہی ہے. یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حیی بن اخطب کی بیٹی ہیں. یہ حیی وہی ہے جس نے خیبر کے جنگ میں سارے کے سارے یہودیوں کو اکٹھا کیا، اور اس سے پہلے غزوہ احزاب میں تمام قبائل کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کے خلاف یکجا کرنے والا حیی بن اخطب تھا. یہ خیبر میں قتل ہو گیا. ان کی بیٹی مال غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں، اور صفیہ کہتی ہیں کہ مجھے خواب آیا، ابھی میں حیی کے نکاح میں، اپنے یہودی کے نکاح میں تھی، تو مجھے خواب آیا کہ ایک چاند میری گود میں آ گرا ہے. میں نے یہ اپنا خواب خاوند کو سنایا، اور اس نے مجھے زوردار تھپڑ مارا، جس کے نشانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد بھی دیکھے. کہا یہ آپ کے چہرے پر جو سیاہی اور نیلا پن ہے یہ کس بات کا ہے؟ تو کہا میں نے خواب دیکھا تھا اللہ کے نبی آپ کے خیبر پر چڑھائی کرنے سے پہلے کہ میری گود میں ایک چاند آ گرا ہے. تو میں نے اپنے خاوند سے یہ بات بیان کی، تو اس نے مجھے کہا اچھا یثرب کے بادشاہ کی بیوی بننے کے خواب دیکھتی ہو؟ یعنی اسے پتہ چل گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے عقد میں چلی جائیں گے. اور وہی ہوا، باپ بھی قتل ہوا، خاوند بھی قتل ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آتی ہیں. اور بعض بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو تانا دیا کرتی تھیں کہ آپ یہودی کی بیٹی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے اس کا شکوہ بھی کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صفیہ آپ ان سے کہا کریں میرا باپ ہارون ہے اور میرا چچا موسیٰ ہے. یہودیوں کے لڑی یہیں سے چلی نا، یہودی اسی قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نا، تو باپ میرا ہارون ہے اور چچا میرا موسیٰ ہے. یہاں سے پتہ چلا نسب نامے خون کے نہیں ہوتے، نسب نامے اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا جب
غرق ہوا، کہا اللہ تو نے کہا تھا تیرے اہل کو تیرے نسب کو بچاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ تیرا اہل نہیں تھا، یہ تیرے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا. کیوں؟ اس کے اعمال خراب ہیں. تو اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب کسی کے عمل خراب ہوتے ہیں اس کا سید ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ بات یاد رکھیں. اگر کوئی بھائی یا ہمارے معاشرے میں کوئی غلطی سے سید کے گھر پیدا ہو ہی گیا ہے تو اسے بتا دیا جاتا ہے کہ پتر تو جنتی پیدا ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کے عمل خراب ہوئے حضرت صاحب اس کا نسب نامہ اسے نہیں بچائے گا کہ یہ سید خاندان سے ہے لہٰذا اس کو. تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پھر ایک انتہائی خطرناک سازش کی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ زہر کس نے دیا اور مزید رستے میں کون کون سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں ذکر کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک دو اعلانات ہیں اور اس کا ایک کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور. جہاں مہنگائی کا دور ہے بھائی صاحب اور ہر ایک انسان کو اپنے معاش کی فکر ہے، تو یقین جانیں ہر انسان اپنے ذریعہ معاش کو اچھا سے بہترین بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. بہتر سے بہترین کیسے منافع زیادہ کمایا جا سکتا ہے، کیسے پیسے زیادہ کیے جا سکتے ہیں، کیسے 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 کون سی ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا نہ پڑے، فائدہ زیادہ ہو، اس طرح کے ڈھیر سارے معاملات ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے پیٹ کا سوچ رہا ہے، اپنے گھر کا سوچتا ہے، کیسے آسائشیں آرائشیں اور کیسے زیب و زینت اور کیسے یہ ساری چیزیں مکمل ہو سکتی ہیں، بچوں کو کیسے آرام دیا جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ سکون کیسے مہیا کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے پیسہ کیسے پورا کیا جا سکتا ہے چاہے وہ کہیں سے بھی آئے، ہر ایک انسان کے ذہن میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر معاشرے میں ایک انسان اتنا فکر مند ہے گھر کے لیے، ان جگہوں کا خیال کون کرے گا؟ مجھے جب کبھی انتظامیہ اس بارے میں کہتی ہے میں واللہ پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ بڑے مجبور ہو کے کہتے ہیں، بڑے مجبور ہو کے کہتے ہیں. مطلب ابھی اگر معاملہ دیکھا جائے تو آپ کا 1,00,000 روپے کا خرچہ ہے ماہانہ، یا آپ مسجد میں آتے ہیں، یہ جو معاملات چلتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ ہی کے تعاون سے چلتے ہیں. میں اپیل نہیں کرنا چاہتا کہ چادر پھیری جائے اور یہاں پہ، کیونکہ اس کا بھی بعد میں مذاق اڑایا جاتا ہے، مجھے کئی ایک باتیں فیس کرنی پڑتی ہیں آپ سے ساتھ، اور پھر آپ ہی میں سے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ میں بعد میں کئی لوگوں سے ملتا ہوں، آپ کس سے لوگ ہمیں کہتے ہیں، بعد میں بھی لوگ کہتے ہیں بھائی جان مسجد میں یہی ہوتا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، سو آن. اس بات کو چھوڑیں، یہ بات کرنے کا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے ایسی نوبت کیوں آتی ہے کہ ہمیں یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس وقت مجبور ہیں بل دینے کے لیے یا کوئی پیسے پورے کرنے کے لیے، جبکہ آپ آتے ہیں آپ کے لیے پانی مہیا کیا جاتا ہے، پنکھے ہیں، اے سی ایک دن نہ چلے تو تقریباً 80% لوگ باتیں کرتے ہیں بھائی جان اے سی کیوں نہیں چلا ہوا. بھائی ہمیں کیا پتہ، بجلی کا بل پورا نہیں ہوتا ہم کیا کریں، لیکن پھر بھی وہ چلتا ہے جیسے کیسے یہ معاملات پورے ہوتے ہیں. بھائی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس سے رات دن چھپ کے اور ظاہری طور پر دونوں صورتوں میں خرچ کرتے ہیں.
یقین جانے یہ 3 کام اللہ کے ساتھ وہ تجارت ہے، اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتے ہیں کہ اس بندے کو کبھی خسارہ نہیں ہوگا، کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. یہ تجارت اللہ کے ساتھ ہے. اور اس تجارت، اسی مسجد میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، اسی مسجد میں نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن اسی مسجد کے لیے خرچ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. یہی مسجد بعد میں مقروض نظر آتی ہے. یہی مسجد اس کے سفیر بن کے ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور دوسرے معنی میں یہ مسجد لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہوتی ہے کہ میرے اخراجات پورے کرو. تو ایسا کیوں ہے؟ اللہ کے ساتھ تجارت کریں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، کبھی کمی نہیں ہوگی. دل بڑا کریں، پتھر رکھیں، جو کیا فائدہ ہے. حضرت صاحب 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں، کل اگر سانسیں بند ہوتی ہیں، جو مال بعد میں تقسیم کیا جائے گا ان وارثوں میں آپ کا نام نہیں ہوگا. بڑے قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد اولاد ان کے نام پہ خرچ کرتی ہے، کوئی نہیں کرتا. یہاں پیٹ ہی نہیں پلتے، جو خود کر کے جائیں گے وہی ہوگا. رہا معاملہ آپ کے گھروں میں پڑے ہوئے سونے اور پیسوں کو زنگ لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی مال قیامت کے دن آگ میں تپایا جائے گا اور چہروں اور پیٹھوں پر لگا کے کہا جائے گا لے. سنبھال کے رکھتے تھے، خرچ نہیں کر سکتے تھے، کیا تھا کم ہو جائے گا، لے کھا اسے. یہی ہے نا مال، کھا اسے، رکھ، کتنا چاہیے یہ لے. اور خرچ کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان جتنا خرچ کرے گا اتنے گھنے سائے میں قیامت کے دن ہوگا. تو ہمیں اس طرح کی چیزیں نہیں چاہیے. میں ایک مطالبہ لے کے کھڑا ہوا ہوں، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے تقریباً 4 سے 5 مہینے کے جو بل ہوتے ہیں وہ زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں، کیونکہ کچھ احباب ایسے ہیں جو ماہانہ وار ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ مسلسل اور مستقل ممبر ہے ہماری مسجد کے. اب ایک بندہ 1000 دے رہا ہے، 2000 دے رہا ہے، اس سے اب کہیں آپ 4000 دو، 10000 دو، کیسے دے سکتے ہو؟ میری گزارش ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں چند ایک کے نام بھی لے لیتا ہوں، لیکن نام بعض دفعہ اس لیے نہیں لیتا کہ پھر وہ کہیں گے کہ حضرت صاحب آپ نے میرا نام لے کے تو میرا دل نہیں تھا، شاید بدنام کیا. مئی، جون، جولائی، اگست اور ستمبر، یہ 5 ماہ ہوتے ہیں جو اے سی بھی چلتا ہے. معاملات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بل مسجد کے بجٹ سے آؤٹ ہو جاتا ہے. آپ میں سے کوئی ایسے بندے ہیں جو ان میں سے کچھ بل اپنے ذمے لے لیں، مطلب کہ 5 بندے چاہیے، وہ کہیں جی اس 1 مہینے کا بل میرے ذمے لگا دیں، 1 کا بل میرے، ہم سال بعد اس سے وہ 1 بل لے لیا کریں گے مسجد. کوئی بھائی ہیں جو ان میں سے کوئی 1 بل یا 2 بل اپنے ذمے لینا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں، اس کا تعلق جو ہے وہ صرف سننے کے ساتھ نہیں ہے. پیرا تے پار پہن دیو، کچھ نہیں ہوتا. جی اچھا، ایک اور سوال ہے، اگر آپ لوگ ان میں سے کھڑا ہونا چاہے تو مجھے بتا دیں. ایک اور سوال ہے، کرسی پر نماز پڑھنا، کرسی کے ساتھ ایک لگانا، پاؤں کو درست رکھنا، ماتھے کو میں، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری مسجد میں خاص طور پہ، اور باقی مساجد میں عام طور پر. کرسی پر نماز پڑھنا، آپ احباب غصہ نہ کیجیے گا، میں اس بات کی وضاحت پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں. دیکھیں، اسلام آپ کو کبھی بھی اتنی سختی کے ساتھ پیش نہیں آتا، نہ ہی آپ پر احکام اتنے سختی سے لاگو کرتا ہے کہ آپ کچھ بھی ہو جائے یہ کریں. نہیں، ایک انسان کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو آپ کے لیے سہولت ہے، بیٹھ کر نماز پڑھیں. بیٹھنا کہاں ہے؟ زمین پر بیٹھیں. دیکھیں، نماز کے لیے آپ جتنا زمین کے ساتھ لگیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے، اتنا زیادہ اولا ہے. زمین پر بیٹھ کے، اشارے سے بھی پڑھنی ہے تو زمین پر بیٹھ کے پڑھیں اگر پڑھ سکتے ہیں. آپ تشہد نہیں بیٹھ سکتے، قیام کر سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں، وہ کھڑا ہو کے کریں. جتنی آپ کے پاس طاقت ہے آپ اتنا کام کھڑے ہو کے یا رکوع یا سارے معاملات اتنے وہ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ گھٹنے میں درد ہے اور آپ بیٹھ کے سارے معاملات کر رہے ہیں. آپ سجدہ کر رہے ہیں، وہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں. جتنی چیزیں آپ کی جسم کے حصے زمین پر لگ سکتے ہیں وہ آپ نے زمین پر لگانے ہیں، زمین پر بیٹھ کے پڑھیں. ہاں، ایک انسان ہے وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، وہ کرسی پر بیٹھے، ٹھیک ہے، چھوٹی کرسی لے تاکہ صف سیدھی رہے.
صف کو سیدھا کرے، وہ قیام کھڑا ہو کے کرے، رکوع کرے، تشہد نہیں کر سکتا، وہ بیٹھ کے کر لے۔ رہا معاملہ پھر صفوں کا، تو ہم نے پہلے ایک دفعہ یہ آپس میں مشورہ کیا تھا لیکن اس کو لاگو نہیں کر سکے۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ ہم ہر صف کے آخر پہ دونوں طرف کرسیاں لگا دیں گے، احباب ہر سفر کے آخر پہ کرسی لے لیں گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے 6 7 8 بندے اکٹھے کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ مایوب سا لگتا ہے۔ اس کے بعد ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ مسجد سے نکل جانے کے بعد بچے آتے ہیں یا بعد میں لوگ آتے ہیں، وہ کرسیوں کو گول دائرہ بنا کے وہاں پہ گپے مارے ہوتے ہیں، تو وہ یہ مسجد کے تقدس کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا شریعت آپ سے پوچھے گی اور اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کتنے معذور تھے۔ ہمارے لیے تو آپ کرسی پر بیٹھے ہیں تو آپ معزز ہیں، ہم آپ کو مہیا کریں گے کرسی، لے جی آپ، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ آپ کتنے معذور ہیں۔ ایک انسان وہ کرسی پر بیٹھا ہے نماز کے لیے، بعد میں نیچے بیٹھ کے وہ سارے معاملات کر رہا ہے، تو وہ بھائی نیچے بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ ایک بندہ فرضی نماز کرسی پر بیٹھ کے پڑھتا ہے، سنتے ہیں وہ ٹھیک پڑھ رہا ہے، بھائی عذر کون سا ہے؟ حالانکہ فرضی بھی آپ کھڑے ہو کے پڑھ لیں، اگر امام صاحب زیادہ لمبی نماز پڑھتے تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن عجیب سا معاملہ ہے۔ تو شریعت اسلامیہ کی سہولتیں جتنی ہیں اتنی لیں، اس کے علاوہ اگر آپ اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور خود فتویٰ دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں آپ مسئول ہیں، وہ مولوی صاحب مسئول نہیں ہے کہ مولوی صاحب نے آپ کو جائز قرار دیا ہے۔ اور آخری بات ہے، کل انشاءاللہ الرحمن عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں محدث وقت اور اس وقت اسماء فن الرجال کے سب سے بڑے امام پاکستان میں غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، ان کا درس قرآن ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ اور ہم نے موضوع بھی اسی لیے یہ چنا کہ آگے محرم آ رہی ہے اور ہمارے نوجوان کافی لوگ بہکیں گے۔ موضوع ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کی باہمی محبت۔ ہمارے نزدیک ایک ہوا ہے، ایک شبہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کرام نے اہل بیت کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا، بڑی ظلم اور زیادتیاں کی اہل بیت کے ساتھ لوگوں نے۔ حاشا وکلا، اللہ کی قسم، وہ صحابہ جن کو یہ پتہ چلا کہ فلاں قبیلے کی عورت کے ساتھ آپ نے شادی کر لی ہے اور آپ کے صحابہ نے وہ سارے قبیلے کے غلام آزاد کر دیے کہ آپ کے سرحالی رشتہ دار ہیں، وہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا موضوع انتہائی اہم ہے، نوجوانوں کو لے کے آئیں، اپنے بچوں کو لے کے آئیں، اپنے گھر والوں کو لے کے آئیں، عشاء کی نماز یہاں پڑھیں، فوراً نماز کے بعد پروگرام کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔